بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، شاد آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ آج میں صبح صبح اٹھی اور بہت پیارا موسم تھا۔ ابھی میں چھت پہ آئی ہوں اور ہم نئے گھر میں شفٹ ہوئی ہیں، اور یہاں کا جو منظر ہے ابھی میں آپ کو دکھا رہی تھی وہ بہت خوبصورت ہے۔ اور یہاں جب بندہ آنکھوں کو گرین گرین چیزیں دکھاتا ہے نا، جب آپ صبح اٹھتے ہیں وہ چڑیوں کا چہکنا اور اتنا خوبصورت بادل ہو، موسم پیارا ہو اور ہر چیز جو ہے وہ گرین گرین نظر آپ کو آ رہی ہو آپ کی آنکھوں کو، اور جب آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کی جو زبان ہے وہ بے ساختہ ایک ہی چیز کہتی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ دیکھیں ہم اپنے رب کی جو نعمتیں ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ ہم پہ کرم کرتا ہے، ہم ان چیزوں کو اگر دیکھتے ہیں نا تو جتنا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں شاید وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اتنی پیاری پیاری چیزوں سے نوازا ہوتا ہے۔ تو ابھی میں اوپر آئی چھت پہ تو میں نے دیکھا بہت خوبصورت جو ہے نا وہ منظر تھا، موسم تھا۔ یہاں سے بالکل جو بیک سائیڈ ہے گھر کی وہ بالکل گرین گرین سارا جو ہے وہ منظر نظر آ رہا تھا۔ اس لیے پھر میں نے آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ آج اس چیز سے ابتدا کرائی، کیونکہ صبح صبح کا ابھی ٹائم ہے تو میں نے کہا چلے میں دیکھ رہی ہوں تو میں آپ کے ساتھ بھی یہ چیزیں شیئر کر لوں۔ خیر یہ تو تھا ایک صبح کا منظر جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا، اور آج کی جو بات ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ آج کی بات کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کبھی کبھی بہت جلد بازی کر جاتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی اتنے سست بھی ہوتے ہیں، ہم کوئی سٹیپ نہیں لیتے، ہم کھڑے نہیں ہو پاتے، ہم کبھی کبھی بہت جلد بازی بھی کرتے ہیں، اور پھر جب جلد بازی ہوتی ہے نا وہ ہماری زندگیوں کو بہت زیادہ ڈیمیج بھی کر دیتی ہے، بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا جاتی ہے، لیکن اس سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہوتا ہے ہمیں۔ اور ہمیں پھر جلد بازی کبھی کرتے ہیں تو نقصان تو ہوتا ہے جلد بازی میں، لیکن اس سے ہم اپنے جو ہمارے قریبی رشتے ہوتے ہیں ان سے جو پیار ہوتا ملتا ہے انسان کو، یا ان سے جو محبت مل رہی ہوتی ہے وہ بھی نظر آ جاتی ہے۔ تو ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ نے ایک طوطا پالا، اور اس کا طوطا اس کو بہت پیارا تھا۔ وہ اس کو بہت نازوں سے لاڈ پیار سے رکھتا تھا۔ طوطے کو بھی اپنے مالک سے بہت پیار ہو گیا تھا، کیونکہ طوطا جب وہ اپنے طوطے سے پیار کرتا تھا بادشاہ، تو طوطا بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے پرندے جانور تو ویسے بھی بہت زیادہ ان میں وفا پائی جاتی ہے، وہ اپنے مالک سے بہت زیادہ پیار کرتے۔ خیر طوطا جو تھا وہ کافی عرصہ بادشاہ کے پاس رہا، اور ایک دن طوطا کہتا ہے اپنے بادشاہ کو کہ بادشاہ سلامت، مجھے میری ماں کی بہت یاد آتی ہے، تو لہٰذا اگر آپ کہیں معذرت سوری صبح صبح کا ٹائم ہے، تھوڑا گلا بھی خراب، کہ اگر آپ کہیں تو میں جا کے اپنی والدہ سے مل آؤں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، آپ جاؤ اپنی والدہ سے ملو۔ چنانچہ طوطا چلا گیا، وہاں جا کے وہ اپنی والدہ سے ملا، اور وہاں جا کے اسے ایک عجیب سی بات پتہ چلی کہ وہاں ایک آم کا درخت تھا، اور وہ آم کا درخت جو تھا وہ اس پہ جو آم لگتے تھے اور وہ جو آم جو کھا لیتا تھا تو اس کی عمر لمبی ہو جاتی تھی، اور وہ جو ہے وہ جوان بھی ہونے لگ پڑتا تھا، وہ مرتا نہیں تھا۔ تو طوطے نے جب یہ چیز دیکھی تو اس نے وہاں سے ایک آم توڑ لیا اپنے بادشاہ کے لیے، تو کیونکہ وہ بہت پیار کرتا تھا، ظاہری بات ہے ہم جس سے پیار کرتے ہیں ہمیں وہ بہت عزیز ہوتا ہے، تو وہ نا توڑ کے اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ وہاں سے چلا آیا، راستے میں رات ہو گئی، ایک درخت کے نیچے وہ رات گزارنے کے لیے سو گیا اور آم اپنے پاس رکھ لیا۔
اب کیا ہوا کہ آم اس کے پاس پڑا تھا، تو رات میں ایک سانپ آیا اور آم کو کاٹ لیا سانپ نے۔ اب طوطے کو نہیں پتہ تھا کہ اس آم کو سانپ نے کاٹ چکا ہے، اور آم کو جب سانپ نے کاٹا تو وہ آم جو تھا وہ زہریلا ہو چکا تھا۔ خیر وہ طوطا اٹھا صبح، آم لے کے بادشاہ سلامت کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ سلامت کو کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے یہ آم لایا ہوں تحفے کے طور پہ، اور اس کو جو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور جوان رہتا ہے، تو میں یہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ بادشاہ خوش بھی ہوا اور حیران بھی ہوا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے وہ آم لیا اور اس کا ایک ٹکڑا وہاں سے نکال کے اپنے کتے کو ڈال دیا، تجربے کرنے کے لیے کتے کو ڈالا۔ جب وہ تجربہ کیا گیا تو کتے نے جب وہ آم کا ٹکڑا کھایا تو ظاہری بات ہے وہ زہریلا تھا، اس کو سانپ کاٹ چکا تھا، تو کتا مر گیا۔ جب کتا مرا تو بادشاہ سلامت کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، اس میں تو زہر تھی اور تم مجھے مارنا چاہتے تھے۔ لہٰذا اس نے تلوار اٹھائی اور اٹھا کے اس نے طوطے کو مار دیا۔ اب طوطا مر گیا۔ طوطا جب مر گیا اس کو جو ہے وہ دفن کر دیا گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہاں اسی بادشاہ کی سلطنت کے پاس ایک آم کا درخت لگا۔ اب اس آم کے درخت جوں بڑا ہوا پھر اس کے ساتھ آم لگے، لیکن بادشاہ نے تمام لوگوں سے اس آم توڑنا اور کھانے کو منع کرا دیا کہ اس آم کو کوئی نہیں کھائے گا، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے یہ آم زہریلا ہے۔ تو وہاں ایک بڑھیا آتی ہے جس کو نہیں پتہ تھا بادشاہ کے اس آرڈر کے بارے میں یا اس درخت کے بارے میں۔ اسے بہت زیادہ بھوک لگی تھی، چنانچہ وہ بوڑھی بھی تھی، کمزور بھی تھی۔ اس نے اس درخت کے ساتھ آم توڑے اور کھا لیا۔ اب جیسے ہی اس نے آم کھایا تو وہ بڑھیا جو ہے اس میں طاقت آنا شروع ہو گئی اور وہ بڑھیا جوان ہونا شروع ہو گئی۔ یہ سارے جو منظر تھا یہ بادشاہ کے جو نوکر چاکر یا جو بھی تھے وہ انہوں نے جب دیکھا تو اس بڑھیا کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے آئے، اور جب بادشاہ کے پاس لایا گیا تو اس بڑھیا نے جو اس کے ساتھ ہوا اس نے بتایا کہ اس طرح میں نے آم توڑا اور کھایا، اور میں جو ہے وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگ گئی، میں جوان ہونے لگ گئی ہوں۔ تو اس وقت جو ہے بادشاہ کو بہت افسوس ہوا، اور بادشاہ اپنے اس فیصلے پر بہت شرمندہ ہوا اور سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کیونکہ وہ فیصلہ اس نے جلد بازی میں کر دیا تھا اور اپنے اس طوطے کو مار دیا تھا جو اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ تو کبھی کبھی ہم لوگ بھی جلد بازی میں بہت ایسے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں جو ہماری ساری زندگی کا پچھتاوا بن جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لیے ساری زندگی ظلم سہتے رہتے ہیں، لیکن وہ سٹیپ نہیں اٹھا پاتے، وہ کمزور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی اور لڑے، ہمارے حق کے لیے کوئی اور لڑے، لیکن جب تک آپ خود نہیں لڑیں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ لہٰذا آج صبح کا بھی موسم ہے بہت پیارا، اور یہ خوبصورت سی بات آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اچھی لگے گی، اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔